کون سا قاعدہ ہم پڑھیں گے؟ کون سا قاعدہ؟ نورانی قاعدہ۔ اس کا معنی ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ میرے نور کی ابتدا بنیاد، اور یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم کو سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا۔ نورانی قاعدے میں کل اسباق کتنے ہیں؟ 16، یعنی تختیاں کتنی ہیں؟ 16۔ تو تختی نمبر 1 کا نام کیا بتایا تھا؟ مفردات۔ کیا نام بتایا تھا؟ مفردات کا معنی کیا بتایا تھا؟ اکیلا اکیلا حرف۔ اور عربی میں، عربی کیا زبان، عربی زبان میں حروف تہجی جو ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں؟ 30 ہیں۔ کتنے؟ 30۔ اصل بولنے میں 29 ہے اور لکھنے میں 30 آتے ہیں، اور بعض کے نزدیک 28 بھی ہے، کیونکہ وہ جو حمزہ ہے، الف ہے، اس کے اوپر اگر حمزہ پڑھیں گے تو وہ یا بن جائے گا، تو اس حوالہ سے بعض کے نزدیک 28 بھی ہے، لیکن مجموعی طور پر 29 حروف ہیں۔ کتنے؟ 29۔ نورانی قاعدہ جو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات ہے، اس کو ہم ضروری شروع کر رہے ہیں تاکہ آپ کلام پاک کی طرف راغب ہو سکیں۔ اور اب والدین بھی اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اب آپ پر یہ منحصر ہے کہ آپ بچوں کو قرآن پاک سمجھنے پڑھنے کے لیے کتنا وقت دیں گے۔ یہ ماں باپ پر منحصر ہے کہ ماں باپ کو جو شوق ہے کہ ہمارے بچے اب قرآن پاک پڑھیں، تو اس کے لیے ماں باپ یہ پہلے طے کریں، سوچیں کہ اپنے بچوں کو وقت دینا ہے۔ ہاں، یہ وقت تبھی ہوگا جب آپ اپنے گھروں میں بچوں کی مائیں اٹھے اور گھر میں قرآن پاک کو کھولیں اور پڑھیں، تو پھر بچوں کو بھی مربت ہوگی۔ تو جو بچوں کے باپ ہیں ان کو بھی ذرا یہ چاہیے کہ اپنا آئینہ دیکھیں اور آپ بھی خود گھروں میں اٹھیں۔ یہ ایک بنیادی اور اصولی بات ہے کہ جو ماں باپ بچوں کے گھر میں صبح اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، تو وہاں بچے بھی اٹھتے ہوں گے اور اس رستے پہ چلیں گے۔ جہاں ماں باپ غفلت میں ہیں، وہاں بچے تو پھر پہلے غفلت میں ہوں گے، کیونکہ بچوں کو گھر سے چلانا تو ماں باپ کا کام تھا نا۔ تو ماں باپ جب غفلت میں ہیں تو بچے تو پھر خود ہی غفلت میں ہوں گے۔ اس لیے بنیادی بیداری جو بچوں کی یا اولاد کی ہے وہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو والدین اس چیز پہ توجہ غور کریں۔ تو کتنے حروف ہوئے؟ 29 حروف تہجی کتنے ہوئے؟ 29۔ اب اس کو ہم دہرائیں گے۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ اکیلا اکیلا حرف۔ الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین،
حمزہ، یا، یا، یہ کیا پڑھا؟ کس کے ہیں یہ؟ نورانی قاعدے کے۔ یہ پیچھے بھی ہم نے آپ کو تعارف بنیادی بتایا، اب ہم اس کا تعارف آگے دوسری تختی کی طرف بڑھ رہے ہیں اصولوں میں۔ تختی نمبر 2، تختی نمبر 2، تختی نمبر 2 کا نام ہے مرقبات۔ کیا؟ مرقبات۔ اس کا معنی کیا پڑا تھا؟ دو یا دو سے زیادہ حروف۔ کیا؟ اسے ملے جلے حروف بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ حروف بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں اب دو یا دو سے زیادہ حروف یا ملے جلے حروف، اس حوالہ سے الف لام الف، لام الف، با لام با، لام الف، اس طرح کے جتنے حروف ہیں ان کو ملے جلے حروف کہتے ہیں۔ کیا؟ دو یا دو سے زیادہ حروف۔ تو یہ دوسری تختی کا اصول اور نام ہم نے مختصر سمجھا۔ ہم سمجھ آ گئی بات کی؟ تو کل جمعہ شریف ہے اور جو ہی آپ کو سکول سے چھٹیاں ہوتی ہے اور ہفتے والے دن سے تمام بچے جو ہیں چھوٹے، یہ اپنا اپنا قاعدہ نورانی اپنے ساتھ رکھیں گے، اور جو بچے لکھنا جانتے ہیں وہ ساتھ اپنی کاپی پینسل بھی رکھیں گے، تاکہ جو باتیں لکھنے سے متعلقہ ہے وہ آپ ساتھ لکھتے بھی جائیں۔ تو اس لیے آپ تمام طلباء اپنا ذہن ادھر دین کی طرف متوجہ کریں تو کچھ حاصل کر لیں گے۔ اور بقیہ بارش رات کی خوب بارش ہوئی، جم کر بارش ہوئی، اور آپ تمام بچے کل کے دن جو گزرا کل کا اور اس سے پچھلا دن جو گزرا، آپ میں سے کچھ بچوں کی عادتیں ہم نے دیکھی بھی بازاروں میں اور کچھ کی سنی بھی، تو اس کو ان عادتوں کو ہم پوچھیں گے آپ تمام سے، اور اس پہ آپ کو انعام بھی آج دیں گے، کیونکہ یہاں ہمارا مقصد اس بات کو سمجھنا ہوتا ہے، سمجھ کر ان باتوں کے اوپر عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو گھروں میں آپ کی ٹان لڑائی جھگڑے، اور بازاروں میں آوارہ گردی، اور جگہ جگہ پہ تمہارے یہ ایک دوسرے سے گالی گلوچ، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اور ہم جو صاحب یہاں پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے سمجھنا ہے، سمجھ کر عمل کرنا ہے۔ ہمیشہ یہ بات بڑے طلباء بالخصوص آپ ذہن نشین کریں کہ آپ اس وقت تک فرما بردار بچے نہیں بن سکتے جب تک آپ اپنے دلوں میں دین کا عقیدہ سننے کا، ماں باپ کا، استاذ کا
جب تک آپ ادب کرنا نہیں سیکھ جاتے تب تک آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں. یہ آپ بڑے طلباء جو ہیں نا، اب ماشاءاللہ آپ بڑوں سے بڑے ہو رہے ہیں. اب آپ بڑے بچے جو ہیں آپ بڑوں سے بڑے ہو رہے ہیں، تو ان چیزوں پہ آپ تھوڑا سا غور کریں. تمہارا گھروں میں جو طریقہ کار ہے، انداز ہے بولنے کا، چیز مانگنے کا، ماں باپ کے سامنے بات کرنے کا، تو یہ چیزیں اب آپ بڑوں سے بڑے نہ بنیں، بڑوں کو بڑا ہی سمجھیں، بڑوں سے بڑا مت بن. شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ نے بوستان سعدی، گلستان سعدی، یہ دو کتابیں آپ نے لکھی تھی، مدارس میں پڑھائی جاتی تھی. اب بھی جہاں دین کی تعلیم غالب ہے اور وہاں اب بھی یہ پڑھائی جاتی ہے. تو یہ کتابیں جو تھیں یہ بطور حکایات کے، یعنی اللہ والوں کی نصیحت والی باتیں ہوتی تھیں. اور شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ نے ایک مثال لکھی اور سمجھایا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. یہ کہاوت آپ نے سنی ہوئی ہوگی، یہ بڑے تو جانتے ہیں اس چیز کو کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اے انسان، تو آخر کتنی دیر زندہ رہ جائے گا؟ آخر ایک دن تجھے موت آ جائے گی. اگرچہ ہم اس کو دنیاوی باتوں میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. کسی چور کے بارے میں پتہ چل گیا یعنی مال کو، تو وہ مال غریب ہوں تو کہیں گے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، یعنی آخر اگلے نے اس نے پھنس تو جانا ہے. تو ہم نے اس صرف ان مثالوں کو لگایا ہوا. حالانکہ مقصد اصل یہ ہے کہ اے انسان، تو جتنا بھی بھاگ لے اس دنیا میں، جتنا بھی بھاگ لے، آخر کیا ہوگا؟ ایک دن موت آ کر تجھے دبوچ لے گی اور اس جہان فانی سے لے جائے گی. پھر تیرا میرا جسم اس مٹی کے گڑھے میں پڑا ہوگا جس کے لیے ہم نے یہاں دنیا میں دین سے اندھے ہو کر، دین سے دور ہو کر ہم نے دنیا کو اکٹھا کیا. انہوں نے ہی آخر مٹی ڈال کر چھوڑ دیا اور واپس لوٹا. عقل مند انسان اس چیز کا انتخاب کرتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، اور ہمیشہ ساتھ رہنے والی جو چیز ہے وہ اس کا ایمان اور اچھا عمل ہے. تو اس لیے آپ تمام طلباء اپنے آپ کو اس طرح متوجہ رکھیں، اور ہفتے والے دن سے جس بچے کے پاس قاعدہ نہیں ہوگا وہ خود سزا کا مستحق ہوگا اور اسے پھر سزا ملے گی. کیونکہ آپ کو اس انگریز کو پڑھنے کا آپ کو اتنا شوق ہے کہ انگریز کے اس تعلیم کے حوالے سے منہ سے ماسٹر ٹیچر بات نکالے تو ماں باپ پہلے پورا کرنے کو تیار کھڑے ہیں. اور پچھلی یعنی 2 دن پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا اور کئی بار ہم دروس میں بتا چکے کہ آپ بچوں کی بھی وہ طلب نہیں ہے، ماں باپ کی بھی. ہم نے جو کہا تھا کہ ہم کھانا کھانے کے آداب کے حوالے سے بات کریں گے، پانی پینے کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا نا، پانی پینے کے حوالے سے. تو کھانا کھانے کے حوالے سے بھی ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے. ادھر بیٹھو، سیدھے بیٹھو. پانی پینے کے حوالے سے جو ہم نے بنیادی بات بتائی تھی وہ کیا تھی
سب سے پہلے کیا کریں گے؟ برتن کو دیکھیں صاف ہے، پھر پانی کو دیکھیں صاف ہے، پھر برتن میں پانی ڈالیں، پھر اطمینان سے بیٹھیں اور بسم اللہ شریف پڑھ کر 3 سانسوں میں ایسا ایسا پانی پئیں، گٹا گٹ نہیں پینا، یعنی بغیر سانس لیے پانی پی جانا، اسے کہتے ہیں ڈیگ لگا کر پانی پینا۔ اور حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی کتے کی طرح پانی نہ پیے، حدیث پاک میں یہ بتایا گیا تم میں سے کوئی کتے کی طرح پانی نہ پیے، یعنی ایک سانس سے ڈیگ لگا کر چلو تو کتنی سانسوں میں پینا ہے؟ 3 سانسوں میں پانی پینا چاہیے۔ اور آخر پہ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ کیا کہنا ہے؟ ہاں، پانی پینے کے بعد کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ تو یہ پانی پینے کا طریقہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ ہمارا دین۔ کون بتاتا ہے؟ ہمارا دین۔ تو اس لیے آپ تمام طلباء گھروں میں جہاں بھی آپ ہیں، پانی پینے کے حوالے سے سر ڈھانپ کر، ساتھ یہ بات بھی سر ڈھکا ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ہم پہلے بھی بارہا کہہ چکے کہ آپ تمام طلباء کو آپ کے دلوں سے جس چیز نے آپ کی عزت چھین لی، سر ڈھانپنا یہ مومن کا وقار ہے، مومن کی شان ہے، سر ڈھکا ہونا چاہیے، ہر وقت سر ڈھانپنا چاہیے۔ تو اس چیز کو تو آپ نے اس طرح نظر انداز کر دیا کہ اب آپ کو سر کے اوپر کوئی چیز لینا مشکل ہے، اور یہ بڑوں سے آپ نے سیکھا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ نے یہ سر ننگا رکھنا آپ نے بڑوں سے سیکھا ہے، کیونکہ بڑوں کو سر ڈھانپنے کی فرصت نہیں، اور گرمی محسوس ہو بڑوں کو تو پھر سر پہ کپڑا لے لیں۔ ہم اگر پانی پئیں دین کی نسبت سے تو وہ اجر ہے، وہ ثواب ہے، اور اس میں برکت ہے، اور اس میں شفا ہے۔ اگر ہم سر ڈھانپیں گرمی کی وجہ سے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم سر ڈھانپیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اور سنت پاک ہے، تو سر تو ویسے بھی ڈھانپیں گے۔ اب یہی ہمارے اندر المیہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے سر پہلے ننگے ہوئے ہیں، تو عزتوں کے کپڑے جو ہو گئے وہ کم تھوڑے ہو گئے، عزت کے کپڑے، بہن بیٹیوں بیویوں کے لباس تنگ آ گئے، کیونکہ باپ کا سر ننگا ہوا تو آگے سارا کچھ منتقل ہوتا۔ اب جب باپ کو یہ تصور ہی نہیں بھی سر میرا ننگا ہے، اب ایمان سے بتائیں ہمارے جو بڑے ہیں مساجد میں آتے ہوئے ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے کہ ہم چلو سر ڈھانپ لیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا رہے ہیں، اس حد تک تو ہم بڑوں کی نوشت ہے ہم پر سوار ہے کہ سر ڈھانپنا۔ اب دیکھیں جنگ بدر میں مسلمان جب گئے باطل کے مقابلے میں
313 مسلمان تھے، کتنے؟ اور کافر کتنے تھے؟ 1000 کافر تھے مسلح، اپنے تیر تلوار ترکش نیزے اور بھالے اور زرہ سے۔ تو ابتدائی اسلام کا دور تھا، مسلمانوں میں کسی کے پاس پورا کپڑا نہیں تھا، ابتدائی تھی، اسلام کی ابتدا تھی۔ کہ وہاں فرشتے آئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، مدد سے، حکم سے 5000 فرشتے اترے۔ کتنے؟ کس جنگ میں؟ جنگ بدر میں۔ پہلے 3000 اترے، پھر 2000 اترے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ جاؤ ایمان والوں کی مدد کرو۔ تو فرشتے مدد کے لیے آئے۔ یہاں یہ سورۃ آل عمران میں قرآن پاک میں ذکر موجود ہے۔ تو اب مدد کس نے کی؟ بولتے نہیں، فرشتوں نے۔ تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب جن کا رٹا یہ ہے کہ صرف اللہ مدد، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگو، مشرک ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن پاک میں ان کا رد کر دیا کہ بدر میں جو فرشتے مددگار بن کر آئے تھے، کیا وہ شرک تھا؟ تو مدد 2 طرح کی ہوتی ہے، مدد 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ چاہے اپنے امر سے خود مدد کر دے، مشکل حل کر دے۔ دوسرا مخلوق میں سے جس کو چاہے وہ مددگار بنا دے۔ یہ دونوں طرح جو مدد ہے یہ شریعت ہے اور یہی سنی عقیدہ ہے۔ تو فرشتے آئے اور انسانی لباس میں، اور فرشتوں کے سروں کے اوپر امامے تھے جن میں آپ پگڑی آنا ہے، دستار، یہ فرشتوں کا زیور تھا۔ اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امامہ فرمایا اور ٹوپی مبارک بھی پہنی، لیکن حج اور عمرہ کے سوا کبھی سر مبارک کو ننگا نہیں چھوڑا۔ سمجھ آ گئی؟ تو آداب اور اخلاق میں اپنا سر ڈھانپنا اگر ہم سیکھ گئے، اور یہ رب تعالیٰ کی توفیق اور ہدایت سے ہی ہے، ورنہ جیسے ماحول ہے، جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں تو لباس اتر جاتے ہیں، سر تو بعد کی بات ہے۔ لباس اتنے یعنی تنگ آ گئے ہیں، اب امامہ شریف تو پہننا، امامہ شریف تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ ہم نے حروف تہجی قاعدے کی کون سی تختی کے بارے میں سمجھا؟ دوسری تختی کا نام کیا ہے؟ مرکبات۔ کیا ہے؟ مرکبات کیا ہوتے ہیں؟ ملے جلے ہوئے۔ کل ہم انہی 2 تختیوں کے بارے میں پوچھیں گے، اور حروف کی چھوٹے بچوں کو جب تک پہچان نہیں ہو جاتی تب تک ان کا پہلی تختی کا سبق رہے گا۔ چھوٹے بچے جتنے ہیں ان کو الف با تا تھا اس کی پہچان پہلے ضروری